عرفات کا دن جو ہے وہ اگر حاجیوں سے بھی پوچھا جائے تو ہر حاجی یہی کہتا نظر آتا ہے کہ میری زندگی کا یہ سب سے زیادہ برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا اور خوش نصیبی کا دن ہے، کیونکہ پورے سفر حج کا جو حاصل وصول ہے وہ یوم عرفہ ہے کہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ اس دن ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جتنا ان کا ولولہ، جوش، تیاری ہے وہ میدان عرفات کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہنچ کے ہر ایک کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ وہاں جیسے ہی وہ حاجی داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو مبارک کہہ رہے تھے، مبارک مبارک، الحمدللہ میدان عرفات میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جیسے ہی یہ زوال آفتاب کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی وہاں پر موجود ہے حالت احرام میں وہ حاجی ہو گیا، تو پھر سب ایک دوسرے کو حج کی مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان حاجیوں میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو شاید یہاں پر ہر سال ہی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو برسوں کے بعد آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو پہلی مرتبہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو سب کی جو کیفیات ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ایک یونیک ہوتی، جو ہر سال آ رہا ہے وہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پھر مجھے بلا لیا۔ جو چند سالوں کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کئی سالوں کے بعد میں آ تو گیا۔ اور جو پہلی مرتبہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں بچپن سے کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا، کیا وہ جمع پونجی اس کے لیے جمع کر رہا تھا، کتنی اس کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور کب سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنی ذہنی طور پہ اور اپنے خیالات کے اعتبار سے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا وہ جو بڑا خوبصورت شعر ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو یہ جو پہلی مرتبہ حج پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بطور خاص یہ ہوتا ہے کہ جب سے وہ حج کی درخواست جمع کراتے ہیں تو اب انتظار ہوتا ہے نام نکل آئے، پھر نام نکل آتا ہے تو اب تاریخ کا انتظار ہوتا ہے، پھر تاریخ آتی ہے تو اب اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تیاریاں ہوتی ہیں تو پھر روانگی شروع ہوتی ہے، روانگی ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کب پہنچیں گے، مکہ مکرمہ پہنچے تو اب ایام حج کا انتظار ہوتا ہے، مینا پہنچ گئے تو اب دماغ پہ یہی ہے کہ بھی عرفات وہ رات نیند نہیں آتی، وہ جو رات جو ہوتی ہے نا عرفہ کی خوشی کا جو عالم جو وہاں پر رونق، برکتیں اور روحانیتیں ہوتی ہیں، تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بڑے ذوق شوق کا سفر ہوتا ہے۔ اور جب یہ ساری التجائیں اور دعائیں پوری ہونے کے بعد ایک بندہ اپنی منزل پہ پہنچا ہوتا ہے، اور یہ بھی اس کے وہاں پر معلوم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں پوری کائنات میں خاص اس میدان پہ برس رہی ہیں وہ دنیا میں اس وقت کہیں اور نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام، وہ جگہ، وہ دن، وہ حرمت والا مقام ہے، وہ حرمت والی جگہ ہے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ حرمت والا دن ہے، وہ حالت احرام کی ہے۔ اور اس وقت وہاں پر یوں کہہ لے کہ تقریباً ہر بندہ توجہ الی اللہ اور بندگی خدا اور اپنی عبدیت کے اظہار اور اپنی ہر قسم کی بڑائی کو ختم کر کے اس ایک سادہ لباس کے اندر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ یہ دن جو ہے وہ زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک دن ہوتا ہے جو وہاں پر